نہیں سمجھ گیا میرا موضوع یہ نہیں. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے بارے میں چند گزارشات پیش کروں جو آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا, توجہ چاہوں گا. فرمایا بے شک انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر ثابت رہے. ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. جو حضور علیہ السلام کے غلام بنے اور جو اللہ کی بندگی جنہوں نے اختیار کی, پھر اس در کو چھوڑ کر نہیں گئے, ڈٹے رہے اس در پہ, پڑے رہے اس در پہ اور اسی در کے مانگتے رہے. پھر جب حضور علیہ السلام کا در دیکھ لیا, پھر کوئی اور در نہیں دیکھا. جب وہاں کے مانگتے بن گئے, پھر کسی اور در کے مانگتے نہ بنے, پڑے رہے کہیں وہیں پر اور سچے مانگتے بنے رہے. اللہ کی بارگاہ میں آگے پھر گئے کہیں نہیں, پھر بے وفائی نہیں کی, یہاں تک کہ ان کی زندگی کی آخری سانس نکل گئی. استقامت کب سے کب تک ہے؟ شروع سے آخری سانس تک ہے. اسے استقامت کہتے ہیں. کتنے آئے کتنے گئے, اپنے بارے میں ہمیں ڈرنا چاہیے. پتہ نہیں کب تک ہمیں بھی توفیق ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہمارے بارے میں, ہمیں کیا پتا. آج تو ہم اتنی اس طرح قدر نہیں کرتے نا. اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں, محفل میں آئے بیٹھے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے. ہمیں نہیں پتا صاحبو. یہ بڑی ہی, میں لفظ نہیں ہے میرے پاس, یہ اتنی قیمتی لمحات ہیں, اتنی خوش نصیبی, اتنی خوش بختی ہے. یہ ایک نماز بھی ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں, یہ بہت بڑی خوش بختی ہے. وہ کتنے بد نصیب ہیں جنہیں یہ بھی میسر نہیں ہے. یہ بڑی خوش نصیبی اور بڑی فضل ہے اللہ عز و جل کا. یہ دعا کیا کریں ہر وقت جو ہے, جسے اللہ نے نیکی کی توفیق دے دی ہے, وہ توفیق اس سے چھینے نہیں, کبھی بھی کبھی چھینے نہیں وہ توفیق. لکھا نہیں ہے میرے رسول کا اس میں اپنا اسلامی میں مرتبہ مدینہ مدینہ العلمیہ نے لکھی کتاب باطنی بیماریاں, جسے زوال نعمت کا اندیشہ نہ ہو, اس سے نعمت چھین لی جاتی ہے. ہاں یہ اللہ کی نعمت ہے. ایک بزرگ ذکر کر رہی تھی اللہ کا, تو ذہن میں ڈال دیا کسی نے, جواب تو آتا نہیں, چھوڑ دیا. پھر جو ہے انہوں نے بتایا گیا کہ اللہ عز و جل یہ فرماتا ہے کہ ایک بار جب اللہ کو آپ پکارتے ہیں, دوسری بار تب پکارتے ہیں جب وہ پہلا قبول کر لیتا ہے. اور دوسری بار پکارنے کی توفیق دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو ہے تمہیں جواب دے رہا ہے. ہم جو بار بار اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں, اس نعمت پر پھولے نہیں سمانا چاہیے. آج کسی کی وزیر کے ساتھ دوستی ہو جائے تو وہ فوٹو کھینچتا ہے, سب سے پہلے اس کے ساتھ اپلوڈ کرتا ہے, پھر وہ لائکس چیک کرتا ہے, اپنا اسٹیٹس بناتا ہے, میرا اس کے ساتھ تعلق ہے, میں اس کے گھر تک گیا ہوں, اس کے دسترخوان تک بیٹھا ہوں. اللہ کے گھر میں جس کا آنا جانا ہو جائے, 5 وقت ہو جائے, اس کا کتنا تعلق ہے اللہ عز و جل سے. اسے اس خوشی پر جو ہے پھولے نہیں سمانا چاہیے. آپ کو صحیح بات بتاؤں میں, ویسے تو ہم سارے برابر ہی ہیں. جو نہیں آتے ہیں, جو آتے ہیں, ویسے برابر ہی ہیں. تھوڑی سی چیزوں میں فرق ہوتا ہے ہماری. وہ بھی گناہ گار ہیں, ہم بھی گناہ گار ہی ہیں. ہاں جی, صحیح بات ہے یہ بھائی, سارے گناہ گار ہی ہیں. اللہ کا ہم سے لاڈ ہے, اس کا پیار ہے, وہ ہمیں بلا لیتا ہے اپنے گھر میں, پھر بھی انہیں نہیں بلاتا ہے. صحیح بات کی ہے. وہ دیکھو گناہ تو ہم کرتے ہیں, ہمیں تو نہیں کرنا چاہیے گناہ, لیکن ہم فرشتے تو نہیں ہیں. دانستہ نہ دانستہ گناہ تو ہوتے ہیں ہم سے, لیکن اس کی مہربانی ہے. اگر ہم گناہوں کو دیکھیں تو پھر ہم اس کے گھر میں آ سکتے ہیں جی, پھر نہیں آ سکتے. وہ ہمیں بلاتا ہے جی, وہ ہمیں بلاتا ہے. اس نے ہمیں بلایا ہے تب ہم اس کے گھر میں آئے ہیں آج. اگر وہ ہمیں بلاتا نہ, ہم آ نہیں سکتے تھے. وہ اس نے بلایا ہے ہمیں. مجھے یہاں بلایا ہے, مجھے بولنے کا کہا ہے, آپ کو یہاں بلایا ہے, آپ کو سننے کا کہا ہے. اس کی مرضی سے ہو رہا ہے جی سارا کچھ.
اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا. وہ کسی کو رضائی میں لٹاتا ہے اس وقت, کوئی ٹی وی کے آگے کسی کو بٹھاتا ہے, کوئی دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پہ بیٹھتا ہے, کوئی کیش گن رہا ہے, کوئی سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, ہم اس کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر کے. یہ اس کی مرضی کے بغیر ہو گئے.